پتہ لگ گیا تھا کہ پرائم منسٹر آج یہ تقریر کریں گے نا؟ کل انہوں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں بہت وضاحت سے یہ بات کی تھی، جس سے یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے ذہن بنا لیا ہے۔ ذہن بنا لیا، اس سے آپ نے کل بتا دیا، آج انہوں نے قوم کو بتا دیا، آپ نے کل قوم کو بتا دیا، ہم آج کچھ اور بتائیں گے، ہم آج کل قوم کو بتائیں گے۔ ویسے ترانی صاحب یہ این آر او کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے شور ہے اس این آر او کا۔ این آر او کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس۔ اچھا تو اچھی اچھا، این آر او کہاں پیدا ہوا، کیسے ہوا؟ این آر او کی بہت لمبی تاریخ ہے، پاکستان میں بہت سے این آر او ہوئے ہیں، لیکن این آر او جو ہے حقیقت میں ایک سیاسی معافی نامے کو یا سیاسی معافی کو جو کسی مجرم کو دی جا رہی ہو، اس کی اگلی نیس کو کور کرنے کے لیے اس کا ایک مہذب نام رکھ دیا گیا، جس کا نام تھا این آر او۔ یہ واقعہ ایسے ہوا کہ جب امریکہ اور برطانیہ کے دباؤ کے اوپر مشرف صاحب کے آخری ادوار میں پیپلز پارٹی یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو تھا ان کا آپس کی امریکہ اور برطانیہ کے دباؤ میں جب ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا، اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کے کیسز ختم کیے جائیں، مشرف صاحب سے وردی کی، اور دوسری بھی کچھ ڈیمانڈز تھی جن میں سے ان پہ ابھی نہیں ہم جاتے۔ تو یہ طے ہوا کہ ان کے تمام کیسز معاف کر دیے جائیں گے، اور اس میں یہ بھی ایک بڑی انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں تو کسی کو سزا نہیں ملی، لیکن سوئس گورنمنٹ جو تھی وہ سزا دے چکی تھی اور دینے جا رہی تھی محترمہ بے نظیر، وہ جو کرپشن کیس تھا اس کے اوپر بھی وہ این آر او اپلائی ہوا۔ تو اس موقع پہ جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی جس میں اس کی اپروول یا اس کی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جی اگر ہم عام معافی کا اعلان کریں گے تو یہ تو بڑا اگلی نام ہوگا کہ حکومت نے اپنے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے سیاسی مستقبل کے لیے کسی سیاسی لیڈر کی اور اس کی پارٹی کی ساری غلطیوں کو، جن میں ان کو سزا ہونے والی تھی، ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ تو بڑا گندا نام ہوگا، معافی نامہ یا معافی یا عام معافی یا سیاسی معافی۔ تو اس کو ایک نام دے دیا جائے جو بڑا مہذب ہو۔ یہ ویسے ذہین آدمی کون تھا جس کو یہ سوچ آئی، جس نے کہا اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے محسن تھے اس وقت کی حکومت کے، وسیم سجاد صاحب، اور ان کو اتنا نالج بھی ہے کہ انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا اگلی نام ہے۔ این آر او کے خالق وسیم سجاد صاحب۔ این آر او ریکنسیلیشن جو ہوتی ہے وہ دو پارٹیوں کے درمیان ہوتی ہے، اس کا کوئی تعلق معافی نامے سے یا معافی دینے سے نہیں ہوتا۔ یہ تو حکومت نے اپنا اختیار استعمال کر کے ناجائز طور پہ ایک مجرم کو یا ایک ملزم کو اس کے تمام، اور اس میں ہوا یہ بعد میں کہ بہت سے اور لوگ بھی جو تھے انہوں نے بھی اس کور میں اپنے آپ کو معاف کرا دیا۔ تو این آر او کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک حکومتی بے شرمی کو چھپانے کے لیے، اچھا، ایک باشرم نام، اس کو ایک برہنہ آج اقدام آپ کچھ حقائق سے پردہ ماضی کے جھروکوں سے اٹھا ہی رہے ہیں۔ یہ این آر او پھر لکھا کہاں گیا؟ دیکھیں، یہ این آر او جو تھا اس کو انیشیٹ کیا تھا برطانیہ کے نمائندے جو پاکستان میں تھے انہوں نے، اور اس کے بعد اس کو امریکن جو ایمبیسڈر تھا وہ اس کی تحریر ہماری تاریخ کے اندر اتنی بلیٹنٹ، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ جی برہنہ اقدامات ہیں کہ ان کو سوچ کے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ان کی موجودگی کے اندر ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں اس کو ڈرافٹ کیا گیا۔ کون پاکستانی بھی تو کوئی بیٹھا ہوگا نا؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، مثلا نائک صاحب موجود تھے، فاروق نائک تھے، وہ اور سمجھدار ادھر سے کون تھے؟ اچھا، مطلب کاف کی طرف سے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، وہ میرے دوست تھے، ان کا میں نام نہیں بتاؤں گا۔ نہیں، یہ تو نام بتانا پڑے گا، اچھا جگہ بھی بتانی پڑے گی۔ E7 میں ایک گھر میں لکھا گیا، E7 میں ایک گھر میں، ہاں، اور اس ساری کی مطلب اب آپ نام گول کر گئے ہیں، نام گول کر گئے ہیں، چلیں آگے چلتے ہیں۔ اس برہنہ اقدام کو کپڑے پہنائے گئے این آر او کے، این آر او۔ اس لیے میں یہ عوام کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں کون کون سے بڑے این آر اوز ہیں؟ دیکھیں جی، این آر او کا جہاں تک سوال ہے مشرف صاحب کے طور، اچھا اس میں ایک چیز اس وقت ایک نئی کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ سلیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر۔ میں اس کے آج میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ تاریخی حقیقت یاد آئی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں
مارشل لا کی گود میں پیدا ہوئے، اور دونوں نے، اور ایک اور بات ہے، اور دونوں پروان جو ہیں وہ این آر اوز کی گود میں چڑھے. اب یہاں پہ آ کے این آر او آ جاتا ہے. یا مثلاً بے نظیر کا این آر او بتا دیا، نواز شریف کا این آر او. بے نظیر کا این آر او مشرف صاحب سے ہوا، اور این آر او جو نواز شریف صاحب کا تھا وہ بھی مشرف صاحب سے ہوا. ایک این آر او اناؤنس تھا، دوسرا این آر او چھپا ہوا تھا، 10 سال بعد باہر آیا. وہ سمارٹ جس کے تحت وہ باہر گئے. اچھا، ایک کے تحت ملک سے باہر گئے، دوسرے کے تحت ملک کے اندر آئے. ٹھیک ہے، دونوں نے این آر او کیا. ٹھیک ہے نا جی. پی 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 والے جو ہے وہ مال کو بچانے کے لیے، اور پی ایم ایل این والے مال کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب بھی این آر او کرتے ہیں. یہ این آر او جو ہے یہ فوجی حکومتیں ہی کرتی ہیں، کسی منتخب حکومت نے کبھی این آر او دیا؟ یہ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ. کسی جمہوری میں حکومت کبھی وقت ہوگا تو پھر ہم پراڈو اور جو پرانی تاریخ ہے وہ بھی فوجی حکمرانوں کی ہے، ایبڈو پراڈو ساروں پہ آئیں گے. لیکن ابھی میں یہ بات منتخب حکومت کا تو کوئی این آر او اب نہیں میں ہے. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو این آر او ہے وہ جتنے بھی اناؤنسڈ اس قسم کے بے شرم معافی نامے ہوئے ہیں وہ عمومی طور پہ مارشل لاؤں کے دور میں ہوئے ہیں، اور وہ بتا کے ہوئے ہیں. مارشل لا والوں کی یہ خوبی ہوتی ہے فوجیوں کی کہ وہ بیچارے جھوٹ اتنا نہیں بول سکتے جتنا ہمیں پریکٹس ہوتی ہے. اچھا، ہاں، سیاسی این آر او دیتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے معافی دے دی. اچھا، جب سیاستدان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، کہ مطلب یہ ہے کہ وہ این آر او کر بھی دیتے ہیں، وہ بھگا بھی دیتے ہیں، وہ عدالتوں کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، وہ پروسیکیوٹرز کو بھی استعمال کر لیتے ہیں. وہ مثلاً منتخب حکومتوں کے این آر او بتائیں. منتخب محفوظ، اس کو میں نے تو اسی لیے محفوظ راستہ دیا ہے. اچھا، منتخب حکومتیں این آر او نہیں دیتی، محفوظ راستہ دیتی ہے. ہاں، ایک زمانے میں بی بی کو ملک سے باہر جانے دیا گیا، دوسرے ادوار کے اندر اچھا جب ملک سے باہر جانے دیا جائے تو محفوظ راستہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جناب شہباز صاحب کو ابھی محفوظ راستہ ملا ہوا ہے اس وقت کہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کا مطلب این آر او تو دیا ہے عمران خان نے ابھی شہباز شریف میں محفوظ راستے کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے جو محفوظ راستہ آئین کی موجودگی میں اور حکومتیں عدالتوں کو اور مختلف اداروں کو استعمال کر کے جو ہے، مطلب جو منتخب حکومتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے محفوظ راستہ دیتی ہیں، جبکہ فوجی جو ہیں وہ نیوڈنٹلی وہ بیچارے صاف صاف کہہ دیتے ہیں، سیدھے سیدھے بندے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے دے دیا ان کو، ہم نے دے دیا ہم نے. اور سیاستدان وہ سارا کچھ کرتے ہیں، وہ مال بھی آج تک پاکستان کی تاریخ سیاستدانوں سے اور حکمرانوں سے یہ سوال کر رہی ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایک کرپٹ ایسا ہے جس کا مال آپ نے برآمد کیا ہو؟ کیا کوئی کرپٹ حکمران ایسا ہے؟ اچھا، یہ مال برآمد پر مجھے آپ سے لمبی بات کرنی ہے، پاناما پہ بھی بات کرنی ہے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہمیں سزا نہیں چاہیے، ہمیں مال چاہیے. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں ذرا واپسی پہ.